عرب معاشرے میں ایک نوبالغ کو اپنے قیام کے ابتدائی دنوں میں زیادہ تر جن الفاظ سے واسطہ پڑتا ہے وہ ہیں معافی، مالش، بکرا اور یلا۔ معافی کو شروع میں ہم معافی ہی سمجھتے رہے۔ آپ کسی دکاندار سے پوچھیں کہ میاں فلاں چیز ہے تو انکار کے لیے وہ کہے گا معافی۔ ہم یہی سمجھتے کہ دکاندار معافی کا خواستگار ہے، لیکن جب دکانداروں کے بے نیازی کے رویے پر غور کیا اور دیکھا کہ معافی مانگنے کے لیے جو عاجزی و انکساری ہونی چاہیے وہ سرے سے ناپید ہے، تو شک ہوا کہ یہ معافی وافی نہیں، کوئی اور ہی چکر ہے۔ مطلوبہ چیز موجود ہونے کی شکل میں فیہ کا جواب سن کر پتہ چلا کہ معافی دراصل مافیا کا عامیہ استعمال ہے۔ دفاتر میں متعلقہ کلرک، افسر یا ذمہ دار شخص کے ہونے یا نہ ہونے کے جواب بھی فیہ یا مافیا کی شکل میں ملتا ہے۔ مالش کا اردو یا پنجابی والی اس مالش سے قطعاً کوئی تعلق نہیں جو ہمارے یہاں سروں میں کی جاتی ہے۔ پہلوان حضرات کسرت کرنے سے پہلے اپنے جسم پر تیل چپڑ چپڑ کر کرتے ہیں، یا جس کا اہتمام لاہور میں بھاٹی گیٹ کے باہر سرکولر روڈ کے ساتھ ساتھ واقع باغات میں ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہے، مالش کا لفظ سنتے ہی ان کے ذہن کے پردے پر پہلی تصویر یہی ابھرتی ہے کہ پورے تن من دھن کے ساتھ کرائی جانے والی مالش یہی ہوتی ہے۔ یہ پیشہ اور اس پیشے کے مربی حضرات ہمارے خیال میں زندہ دلانے لاہور تک ہی محدود ہیں۔ کسی اور شہر میں یہ منظر دیکھنے میں نہیں آیا، یا شاید ہمیں کوئی اور شہر اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ مالش کرنے والے حضرات باغ کے کسی کونے میں ایک دری بچھائے تشریف فرما رہتے ہیں۔ ان کا اپنا سر کسی خوشبودار تیل سے مہک رہا ہوتا ہے، کانوں میں گلاب کا کوئی پھول پینسل کی طرح اڑسا ہوتا ہے۔ دری کنارے ایک چمکتا دمکتا دھات کا گول سا اسٹینڈ، جس کے سوراخوں سے رنگ برنگی شیشیاں لٹک رہی ہوتی ہیں، جن میں سرسوں، ناریل، چمبیلی، دھنیے، تارا میرا وغیرہ کا تیل بھرا ہوتا ہے۔ گاہک کی مرضی کے مطابق کسی بھی تیل کی مالش ہو سکتی ہے۔ قدرے بہتر معیار کے مالشیوں کے یہاں موسیقی کا انتظام بھی ہے۔ دری کے کنارے پھولدار غلاف اور جھالروں سے مرصع کوئی ٹرانسسٹر یا ٹیپ ریکارڈر دھرا ہوتا ہے، جس سے موسیقی کی مدھر تانیں اڑتی رہتی ہیں۔ اس اہتمام کے ساتھ مالش کا منظر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ مالش کا تمنائی کپڑے اتار کر ایک طرف رکھ دیتا ہے اور ایک انڈرویئر، بلکہ کہنا چاہیے کہ کچھے، انگرکھے یا لنگوٹ میں ملبوس دری پر ایسی بے نیازی سے لیٹ جاتا ہے جیسے مغربی یا یورپی ملکوں میں عوام سمندر کنارے غسل آفتابی کے لیے لیٹتے ہیں۔ مالشیا سر کے بالوں سے شروع ہوتا ہے اور مالش کرتا ہوا پیروں تک پہنچتا ہے۔ یہ مالش صرف ہاتھوں سے مساج تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ مالشیا اس میں پورا تن من استعمال کرتا ہے۔ مثلاً کمر پر مالش کرتے ہوئے مالشیا منہ کے بل لیٹے ہوئے اپنے گاہک کے کاندھوں کے قریب گھٹنے ٹیک کر اپنی ہتھیلیاں اس کے شانوں پر رکھتا ہے، اور جسم کا پورا زور ڈالتے ہوئے ہاتھ شانوں سے کمر تک لے جاتا ہے اور سانس کھینچتے ہوئے ہاتھ واپس بھی لے آتا ہے۔ اس دوران گاہک کو حسب ضرورت کروٹیں دلوائی جاتی ہیں کہ کوئی حصہ مالش سے محروم نہ رہ جائے۔ مالش کروانے والا بڑی بے پرواہی سے عالم غنودگی میں لیٹا رہتا ہے، اور مالشی پر تو ایک اور ہی دھن سوار رہتی ہے۔ وہ موسیقی کی لے پر بس مالش میں مصروف رہتا ہے۔ اسے اتنی فکر کہاں کہ حسن کہاں بے حجاب ہو گیا۔ علامہ اقبال بھی ایک عرصہ لاہور میں مقیم رہے۔ شاید انہی مناظر سے متاثر ہو کر انہوں نے لکھا تھا، حسن بے پرواہ کو اپنی بے حجابی کے لیے، ہو اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن۔ ان دنوں اصل شہر تو مختلف دروازوں کے اندر ہی واقع تھا۔ سرکولر روڈ سے ملحقہ باغات شاید جنگلات کا منظر ہی پیش کرتے ہوں۔ پہلے یہ مالش شہر کے باقی حصوں میں بھی ہوتی تھی۔ سورج ڈھلنے کے بعد مالشی ایک تھیلے میں دری اور اسٹینڈ میں بوتلیں لٹکائے باقاعدہ آواز لگاتے پھرتے تھے، تیل مالش۔ اور جہاں کوئی گاہک ملا، سڑک کنارے، گلی کے نکڑ پر، کسی بند دکان کے تھڑے پر، یا سردیوں کا موسم ہو تو کسی تندور کے کنارے دری بچھائی اور مالش شروع۔ جب سے گلیوں اور سڑکوں پر خلق خدا کا ازدحام بڑھا ہے، یہ مالشیے صرف اندرون شہر اور سرکولر روڈ کے باغات تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس ذہنی پس منظر کے ساتھ سعودی عرب میں ہم نے پہلی بار مالش کا لفظ اس طرح سنا
کہ ایک ہوائی سفر کے دوران لینڈنگ کے وقت ایک غیر ملکی نوجوان ایئر ہوسٹس ادھیڑ عمر کے ایک سعودی کے ساتھ بحث میں مصروف ہے۔ واضح رہے کہ سعودی ایئر لائن میں اس وقت تمام ایئر ہوسٹس نان سعودی ہی ہوتی تھیں۔ وہ حفاظتی بیلٹ باندھنے پر اصرار کر رہی ہے اور سعودی جواب میں مالش مالش پکارتا ہے۔ ہم چونکے، یا اللہ، سعودی ایئر لائنز میں دوران پرواز مالش کا بھی اہتمام ہے؟ کس طرح ہوتی ہوگی یہ مالش؟ جگہ تو اتنی ہے نہیں، یہاں تو شاید زیتون کا تیل استعمال ہوتا ہوگا۔ کتنے ہی سوال ذہن میں آئے اور گزر گئے۔ ہم اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ شور ختم ہو گیا، جہاز تھوڑی دیر میں ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ ہم یہی سمجھے کہ سعودی مالش پر اصرار کر رہا تھا، لیکن شاید وقت کی قلت کی وجہ سے ایئر ہوسٹس نے معذرت کر لی۔ لاہور میں مالش کے منظر بارہا دیکھے ہوں گے، کبھی اس عمل سے گزرنے کی خواہش نہ ابھری، لیکن 30-35 ہزار فٹ کی بلندی پر اڑتے ہوئے ایئر ہوسٹسوں کے ہاتھوں سے مالش کروانے کا تصور اس قدر جافزا تھا کہ ذہن میں مالش کے فوائد خود بخود ترتیب پانے لگے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ اس معاملے میں یہ خیال بھی نہ آیا کہ مالش کے بارے میں ڈکشنری ہی دیکھ لیتے۔ پہلے تو چند ساتھیوں سے دبے دبے لفظوں میں پوچھا کہ سعودی ایئر لائنز سے انہوں نے کتنی بار سفر کیا ہے، سروس کیسی ہے، کیا کچھ شامل ہے سروس میں۔ جب کام کی بات ہاتھ نہ آئی تو صاف صاف پوچھا کہ کبھی مالش بھی کروائی یا نہیں۔ کیسی مالش، کہاں کی مالش؟ پتہ چلا کہ مالش کا مطلب ہے چھوڑو چھوڑو، فکر نہ کرو، خیال ہی نہ کرو۔ بکرہ دفتر کے بابوؤں کا تکیہ کلام ہے۔ کسی کام کے لیے جاؤ، بکرہ کہہ کر ٹال دیں گے، مطلب ہے کل آئیے گا، اور یہ وہی کل ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آج کا کام کل پہ مت چھوڑو۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لاکھ کوشش کریں کہ آج کا کام آج ہی ہو جائے، لیکن بابو کے منہ سے بکرہ نکل گیا تو بکرہ کے ساتھ انشاءاللہ کی شرط کا اضافہ تو ہو سکتا ہے۔ بکرہ یعنی کل، آج میں نہیں بدل سکتا۔ بکرہ انشاءاللہ کا مطلب، ترجمہ نہیں، مطلب کچھ یوں ہوتا ہے، بچو اب اللہ ہی تیرا کام کرائے تو کرائے، میرے ہاتھ سے تو ہونے سے رہا۔ جو لوگ بابوں کی اس عادت سے واقف ہیں وہ بکرہ ہی پر ٹل جاتے ہیں اور مزید اصرار کے ذریعے بابو کو بکرہ انشاءاللہ کے مرحلے تک نہیں جانے دیتے۔ یلا، پہلے پہل ہم نے یہ لفظ سنا تو اسے یا اللہ کا مخفف سمجھا اور سعودی دکانداروں کے اخلاق و کردار سے بہت متاثر ہوئے کہ کوئی چیز موجود نہ ہونے پر معافی یا اللہ کہہ کر گاہک سے بھی معذرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی عفو درگزر کے طالب ہوتے ہیں کہ ان کی کوتاہی کی وجہ سے ایک بندہ خدا کو دقت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بہت جلد ہماری غلط فہمی دور ہو گئی۔ معافی کی تشریح تو پہلے گزر چکی۔ یلا کے پیچھے انسانی فطرت کی ایک پوری کہانی کار فرما ہے۔ عربوں کے یہاں تیل دریافت ہونے سے پہلے تک پانی کے کنووں اور چشموں کی بڑی اہمیت تھی۔ قرآن پاک میں جا بجا اس طرف واضح اشارے ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اہلیہ محترمہ اور معصوم بچے کو مکہ جیسی وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ گئے، پیاس سے ننھے اسماعیل کے ہونٹ پپڑا گئے اور ہاجرہ بی بی پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان بے تابانہ دوڑیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایثار و قربانی کی یہ ادا پسند آئی اور خانہ کعبہ کی تعمیر سے بھی پہلے آب زمزم کے چشمے کا ظہور ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے معجزے کے طور پر اونٹنی نمودار ہوئی۔ ان کے چشمے ہر دوسرے روز اسی کے لیے مختص رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جب قبطیوں کا ایک شخص مارا گیا اور انہوں نے مصر سے مسافرت اختیار کی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ایک کنویں پر ہی ملاقات ہوئی تھی، جہاں وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے لوگوں کی بھیڑ چھٹنے کے انتظار میں کھڑی تھیں۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ چشمے جاری فرمائے۔ زیادہ تر بستیاں کنووں اور چشموں کے ارد گرد ہی آباد ہوا کرتی تھیں، لیکن آبادی بڑھنے پر مکینوں اور کنووں کے فاصلے بڑھتے گئے۔ لوگ مشکیزوں اور برتنوں میں دور دور سے پانی بھر بھر کر لایا کرتے تھے۔ جب کاندھوں پر پانی کے مشکیزیں اٹھائے یہ لوگ گھروں کو لوٹ رہے ہوتے اور بوجھ سے ان کی کمر دوہری ہو جاتی تو قدم بقدم آواز ملا کر اللہ کو پکارا کرتے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس پکار میں التجا بھی تھی، توکل علی اللہ بھی،
اپنی عاجزی و بے بسی کا اعتراف بھی اور اللہ سے مدد کی درخواست بھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ پہلے تو یا اللہ ملا کر کہا جانے لگا اور پھر چلنے کی دعوت کے لیے استعمال ہونے لگا۔ کوئی کہتا یا اللہ تو مطلب ہوتا کہ آؤ اللہ اللہ کرنے چلیں۔ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ پریشانی و درماندگی کی حالت میں اللہ کو پکارتا ہے، پورے خشوع خضوع کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، راتوں کو اٹھ اٹھ کر، پچھلے پہر، تنہائی میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ لیکن جب اللہ کشادگی کے در وا کرتا ہے، رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے، اسے عزت و منصب سے سرفراز فرماتا ہے، تو وہ مال کی محبت میں گرفتار ہو کر فرعونیت اختیار کر لیتا ہے۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور خود اس پر گواہ بھی۔ جب عربوں کے یہاں تیل کے کنووں سے سیال سونا ابلنے لگا اور وہ اونٹوں سے اتر کر مرسیڈیز گاڑیوں میں آ بیٹھے اور پانی خوبصورت بوتلوں میں پیک ہو کر گھروں کے ریفریجریٹروں میں سج گیا، تو یا اللہ یلا سے بدل گیا۔ اگرچہ یا اللہ کا تلفظ بھی یلا بنتا ہے، لیکن ہم نے جان بوجھ کر ہجے بھی یہی اختیار کیے ہیں، اس لیے کہ اس لفظ کا اب اللہ جیسے نرم، شفیق اور رحیم و کریم نام سے کوئی واسطہ نہیں رہ گیا۔ پانی تو بھاپ کی طرح اڑنا ہی تھا۔ یا اللہ میں پائے جانے والے توکل اور استقامت کے معنی بھی غائب ہو گئے اور یہ صرف آؤ چلیں کے معنی تک محدود رہ گیا۔ جب عربوں کے ہاں اجنبی دیس کے لوگوں کی بہتات ہوئی تو یلا پہلے تو تم چلو میں آیا کے معنی میں استعمال ہوا اور پھر اس میں خشونت در آئی۔ آج اس میں قہر کی ایک جھلک ملتی ہے۔ قہر بھی خدائے برتر کی قہاری والا نہیں جس پر اس کی رحمت غالب ہے، بلکہ بندوں کا قہر جس سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من قہر الرجال، اے اللہ میں بندوں کے قہر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جب دکاندار، بابو یا دفتر کے متعلقین درست رویہ اختیار کرتے ہیں تو معافی کے ساتھ یلا کا اضافہ کرتے ہیں۔ اگر نرم لہجے میں کہیں تو مطلب ہے نہیں ہے چلے جاؤ، اور درست لہجے میں کہیں یا بآواز بلند یلا کو 2 مرتبہ پکاریں تو اس کا صاف مطلب ہے دفان ہو جاؤ، جاتے ہو یا